صفدر صاحب جب سوال ختم ہو جائے انسان کے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں تجسس کا مادہ ختم ہو گیا یا کرنا نہیں چاہتا یا وہ اپنے ذہن کو استعمال نہیں کرنا چاہتا؟ کیونکہ تجسس جو ہے انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو یہ جب کوئی بندہ اگر سوال ہی نہ کرے اسے ڈمپ بولیں گے یا اسے کہیں گے کہ بھائی اسے تو اب مزید کچھ جاننے کی چاہ نہیں رہی. جیسے کہ یہ دیکھیں جتنے بھی آپ کے سوال ہیں نا ساروں کو بھی جواب مل جائیں. سوال یہ ہے کہ آپ کے سوال ختم ہو سکتے ہیں. کیا کبھی کسی انسان کے سوال ختم ہوئے؟ سوال مائنڈ کی نیچر ہے. مائنڈ اٹھاتا رہے گا. زندگی کو کوئی سوال نہیں ہے. یہ درخت زندہ ہے، اس کے سوال ہیں؟ بالکل نہیں. آپ کے سوال ہیں کیونکہ آپ کے پاس انٹلیکٹ ہے اور وہ ایسٹ ہے. وہ کوئی برائی نہیں ہے، وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں سوال ختم ہو جائیں تو سوال ایک صورت میں ختم ہو سکتے ہیں کہ آپ کو سارے جواب مل جائیں اور زندگی آپ کے سارے سوالوں کا واحد جواب ہے. جیسے ہی آپ زندہ رہنا شروع کرتے ہیں آپ سوالوں کے بغیر جیتے ہیں. اب آپ کا یہ کہنا کہ کیا وہ ڈم ہے جس کے پاس سوال نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں وہی ہی سمارٹ ہے. اچھا ڈم از ایکچولی اسمارٹ. ڈم از ناٹ سمارٹ بٹ سوالوں سے آزاد سمارٹ ہے. اس کائنات کی ہر مخلوق جو ہے نا وہ سمارٹ ہے. انسان کے پاس چوائس ہے. انسان اصل میں قیدی ہے اپنے اس اختیار کا کہ وہ سمارٹ بھی ایکٹ کر سکتا ہے وہ ڈم بھی ایکٹ کر سکتا ہے. تو سوالوں کا ہونا برا نہیں ہے اگر آپ وہی ٹول نہیں ہو گئے ہیں جو سوال اٹھا رہا ہے. آپ کے پاس مائنڈ ہے، اس کا کام ہے سوال اٹھانا. اس کا کام ہے آپ کی فزیکل اینٹیٹی کو سینکٹیٹی دینا، محفوظ رکھنا، سیکیور کرنا، آپ کو ایک قسم کی ایشورٹی فراہم کرنا کہ یو آر دیئر. یہ اس کا کام ہے. لیکن آپ صرف مائنڈ ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ مائنڈ ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ 2 مہینے کے تھے آپ نہیں تھے، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے نہیں تھے، بٹ آپ تھے. اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. جب آپ سو جاتے ہیں تب بھی آپ ہوتے ہیں، بغیر سوالوں کے ہوتے ہیں. کیا آپ کے دن کا سب سے بیسٹ حصہ وہ نہیں ہوتا جب آپ ریئلی گہری نیند لے رہے ہوتے ہیں؟ نو ڈاؤٹ وہی ہوتا اس وقت بھی ہوتے ہیں سوالوں سے آزاد. آپ بیسیکلی جن کو سوال سمجھ رہے ہیں نا غور سے دیکھیں، وہ انسانی ایگو کی پین میں رہنے کی خواہش کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ کے کہنے سے 10,000 روپیہ ایک بندہ کما رہا ہے، سوال رکھ رہا ہے 10 لاکھ روپے کی. سوالوں کی یہ نیچر ہے. یہ آپ سے آگے کیا ہے وہ جاننے کی فکر میں رہتے ہیں. زندگی کی نیچر یہ ہے کہ جو ہے اسے جی لو. آپ اس خوبصورت ماحول کو دیکھیں، یہاں کیا چیز کم ہے لیکن آپ کتنی دیر یہاں گزار سکتے ہیں. سوالوں سے آزاد مخلوق یہاں صدیوں سے جی رہی ہے. بور نہیں ہوتی، تھکتی نہیں ہے، اسے یہ رستے اوکھے نہیں لگتے، زندگی اس پہ بھاری نہیں ہے. آپ کے گھر بہترین بیڈ پڑے ہیں، ہر قسم کی سہولتیں ہیں اور آپ نیند کی گولی کھا کے سو رہے ہیں، ڈپریشن کی دوائیاں لے رہے ہیں، ہارٹ اٹیک سہ رہے ہیں، بی پی کے مرض سہ رہے ہیں. ساری ان نیچرل ڈیزیز ہیں، ساری مائنڈ کی ڈیزیزز ہیں. بیسیکلی سوال آپ کے ایگو اسٹرکچر کے لیے ضروری ہیں. آپ کی ایز اے لائف ایکسپیرئنس، ایز اے لیونگ فورس قطن کی ضروری ہے. یعنی کہ جو سوال ہے وہ ایگو کو اسٹرانگ کرتے ہیں. سمپل سی بات ہے. سوال کہاں سے ابھرتے ہیں؟ مائنڈ سے. باڈی تو سوال نہیں اٹھاتی نا، مائنڈ سے سوال ابھرتے ہیں. اور مائنڈ ہے کیا؟ پوچھے نا کبھی مائنڈ ہے کیا؟ واٹ از مائنڈ؟ جسے آپ مائنڈ کہتے ہیں وہ ہے کیا؟ سارے کا سارا باہر کا ہے. ایچ اینڈ ایوری بٹ آف انفارمیشن یو ہیو ان یور مائنڈ از پرووائڈیڈ فرام آؤٹر انوائرمنٹ. آپ کی انر ریئلٹی کو اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے. آپ کسی ایسی جگہ پیدا ہوتے جیسے یہ جگہ ہے، کبھی کوئی لفظ سننے کو نہ ملتا، کبھی کوئی سجیشن دینے والا نہ ہوتا.
माँ बाप हिदायत ना देते, ये करो वो करो वाली जो मैकेनिज्म हमारी सोसाइटी में है, या जो खेल हमारी सोसाइटी में खेला जाता है, वो ना हो तो आपका माइंड हो ना। ब्रेन जो है ना, ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हम माइंड कहते हैं ना, वो इंटेलेक्ट है, 2 + 2 4 करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है ना, उसे कहते हैं माइंड। ये माइंड कैसे बना? सारे का सारा बाहर से बना। एक बंदे से किसी ने पूछा कि तुम कौन हो, या एक्चुअल सवाल ये था, हाँ, बल्कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? उसने कहा जी अब क्या बताऊं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं? माँ के लिए बेटा हूँ, वाह, दोस्तों के लिए दोस्त हूँ, बॉस के लिए मुलाजिम हूँ। आपकी सारी की सारी शनाख्तें से गौर करें ना, वो सारी की सारी बाहर से जुड़ी हुई है। द सेम टूल माइंड मेक्स योर ईगो, और उसी ईगो की जरूरत है सवाल। वो सवाल उठाती रहती है और उसे उठाते रहना चाहिए। आपके एज अ स्पीशी सरवाइव करने के लिए जरूरी है कि ये सवाल उठते रहें। नेचर ने मैकेनिज्म दिया है, आपको कमजोर पांव देकर आपको ताकतवर दिमाग दिया है कि आप शेर से जीत जाते हैं अपने इंटेलेक्ट के बल पे। अदरवाइज आप लाइफ फोर्स के तौर पे शायद बिल्ली से भी हार जाएं। आपके पंजे बिल्ली से भी कमजोर हैं, आपके दांत बिल्ली से भी कमजोर हैं, क्योंकि ये आपका टूल है, सर्वाइवल का टूल। टूल को टूल के तौर पर इस्तेमाल करें, टूल को ही अपना आप न मानें। और इसका वाहिद तरीका है इस स्टेट को छूने का, जिसे आपने शुरू किया था ना, सवाल खत्म हो जाए। उस सवाल क्वेश्चन लेस स्टेट में जाने का एक ही तरीका है, इबादत, मराकबा, मेडिटेशन। सिट विद योरसेल्फ और सवाल उठाएं कि ये मैं एज अ लाइफ फोर्स हूँ क्या। जैसे ही आप ये सवाल उठाते हैं, आपके क्वेश्चन मर जाते हैं। क्वेश्चन मर जाते हैं, इसका सिंपल सा इतना मतलब है कि आप हर वक्त क्वेश्चन की जद पे नहीं है, हर वक्त एंजाइटिक डिप्रेसिव नहीं है। आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई है, अब उठाओ सवाल, व्हाट इज द सोल्यूशन, कहाँ कारीगर मिल सकता है, क्या इसके मुमकिन हल हैं। ये आपकी सर्वाइवल की नीड है। घर में खाने को कुछ नहीं है, शाम को क्या पकना है, बच्चों को क्या खिलाना है, उठाओ सवाल। आप बहुत बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, फैक्ट्री के मसाइल चल रहे हैं, मुलाजिम लोग स्ट्राइकें कर रहे हैं, सॉल्व करें उनके मसले, सोचें। ये है सवाल का सही मकाम। सवाल जिंदगी के हैं नहीं, आपके सर्वाइवल के हैं, ईगो के हैं, उठाएं सवाल। जब आप ये डिस्टिंक्शन क्रिएट कर लेते हैं ना अपने दरमियान और आपके जहन में उठते सवालों के दरमियान, अपने दरमियान और ईगो के दरमियान, तो फिर जिंदगी हो जाती है फिल्म। और फिल्म आप क्यों देखने जाते हैं? एंजॉय करने के लिए। आप देखते हैं सारा कुछ झूठ है, फिर भी बैठे रो रहे होते हैं, उसके साथ हंस रहे होते हैं। हीरो के मसले आपको अपने मसले लग रहे होते हैं। हीरोइन को रोते देखकर लड़कियां बैठी रो रही होती हैं। आप एंजॉय कर रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं। दिस इज एंटरटेनमेंट। ईगो इज योर एंटरटेनमेंट। ये डिप्रेशन कैसे बन गई? ये आपकी जिंदगी को मुख्तसर कैसे करने लगी? आपकी जिंदगी के सारे तजर्बे को गहनाने कैसे लगी? जब तक इस तकसीम तक इंसान नहीं पहुंचता, जब तक जिसे हम हस्ती कहते हैं और जिसे हम ईगो कहते हैं, इस फर्क को नहीं जान पाता, जिंदगी का तजर्बा शानदार नहीं हो सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता आप मस्जिद में बैठे हैं या शराब खाने में बैठे हैं, दोनों ही जगह एक ही जैसी बेचैनी, बेकरारी को आप एक्सपीरियंस करेंगे। दिस इज हाउ आवर माइंड वर्क्स, दिस इज हाउ आवर ईगो वर्क्स, दिस इज हाउ आवर सर्वाइवल वर्क्स। ये सिंपल सी बात है। इसको मतलब ये, इसको आप रूहानियत कहें, मैं इसे कभी रूहानियत नहीं कहता, मिस्टिसिज्म नहीं कहता। मेरी नज़र में सिंपली ये आर्ट ऑफ लाइफ है। एक मैदान में आप उतरे हो खेल खेलने के लिए, अपने आप से सवाल पूछो, क्या मैं ये खेल खेलने के काबिल हूँ कि नहीं? क्या मुझ में ये कैपेसिटी है कि मैं ये खेल खेल सकूँ? यानी कि जिंदगी का खेल। हाँ, मैदान आपके सामने है, खेलो। खिलाड़ी तो एंजॉय करता है। आप कैसे खिलाड़ी हो कि डिप्रेशन में जी रहे हो, एंजाइटी में जी रहे हो, हर वक्त मसले में जी रहे हो, हर वक्त क्वेश्चन में जी रहे हो। कभी किसी खिलाड़ी को खेलता देखें
اور تصور کریں کیا یہ کوئی سوالات پہ غور کر رہا ہے جب وہ فٹ بال کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ سمپلی کھیل رہا ہے. It's just playing. ایگو جان لی گئی, دنیا کھیل بن گیا. اور کھیل میں کبھی بوریت نہیں آتی, واہ. کھیل میں کبھی تھکن نہیں ہوتی, کھیل میں کبھی انزائٹی, کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا. اس میں کشٹ ہوتا ہے, اس میں بھاگنا ہوتا ہے, اس میں سارا کچھ ہوتا ہے. کیونکہ جسے آپ پین کہتے ہو نا, دکھ, یہ سارے کا سارا مینٹل ہے, یہ زندگی کا نہیں ہے. اس جنگل میں دیکھیں, آپ کو ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے درخت لگیں ہرے بھرے, اسی جنگل میں کتنی شاخیں ٹوٹی پڑی ہیں, کتنے تنے گلے سڑے پڑے ہیں, نظر ہی نہیں جا رہی. ویئر اینڈ ٹیئر اور گروتھ کا جو سلسلہ ہے نا, وہ زندگی کے ساتھ جڑا ہے. آپ بھی اپنے آپ کو کنسیڈر کریں, 2 سال کے بچے سے لے کر یہاں بیٹھے ہیں آپ, ویئر اینڈ ٹیئر ہو رہی ہے, آپ پھیل بھی رہے ہیں, آپ کے اعضاء مزمحل بھی ہو رہے ہیں. کھیل ہے, کھیل کی طرح دیکھیں. یعنی کہ اگر ہم یہ زندگی کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں, اسے انجوائے کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں ایگو کے اسٹرکچر کو سمجھنا ہوگا. جو ہی سمجھنا از انف, سمجھنا انف ہے. سمجھ کے بعد وہ چیز آپ کو مسائل میں نہیں لے جا سکتی. ایک بندہ ہے, اس نے نئی گاڑی خریدی ہے, ٹھیک ہے, گاڑی چلانی اسے نہیں آتی. اچھا, یہ آتی بھی ہے تو بالکل سطحی سی, جیسے ہمیں زندگی کا کھیل ایکچولی آتا تو ہے, کھیل تو رہے ہیں, سطحی سا آتا ہے. اس لیے دکھ اور پین کو ہم بار بار دعوت دیتے ہیں. اور ایک بندہ ہے جو ڈرائیور ہے, اس سے گاڑی سے متعلق کوئی بھی سوال پریشان نہیں کر سکتا, کیونکہ ہی نوز دا میکینزم. گاڑی سے متعلق سارے سوال اسی کے پاس ہیں جو نیم ڈرائیور ہے, جو نیم حکیم ہے. زندگی کے بھی سارے کے سارے سوال اسی کے پاس ہیں جو نیم حکیم ہے, جو نیم زندہ ہے, جو نیم زندہ, جو پورا زندہ ہے نا, اس کے پاس کوئی سوال نہیں ہے. واہ واہ, ویری ویل سیڈ.